پرانا فرنیچر اور یہ سادہ سا بیڈ روم، کیا آپ کو آرام اور آسائش پسند نہیں؟ اس میں ہر طرح کا آرام اور آسائش مجھے حاصل ہے۔ بیڈ ہوتا ہے سونے کے لیے، وہ مہیا ہے۔ کچھ کسی وقت علیحدگی میں بیٹھ کر لکھنا پڑھنا ہو تو یہ ٹیبل موجود ہے۔ یہ جو میرا جس پر آپ بیٹھے ہیں صوفہ، یہ بھی صوفہ کم بیڈ ہے۔ یہ کھل جاتا ہے اور رات کو میری اہلیہ کا بیڈ یہی ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ہمارا ایک گھر ہے، اور در حقیقت تو یہ قرآن اکیڈمی کے فلیٹس ہیں، تو ان میں سے ایک میں میری رہائش ہے۔ یہاں مجھے اب ہو گئے ہیں سن 77 سے آپ سمجھیے 25 برس۔ ویسے یہ بیڈ میرا جو ہے یہ تو سن 55 سے ہے، تو باقی ہر چیز ہے۔ یہ گرمی میں ٹھنڈے پانی کے لیے چھوٹا سا فریج بھی رکھا ہوا ہے۔ تو جو آسائشیں ہیں دنیا کی، اللہ کا شکر ہے وہ سب حاصل ہیں مجھے۔ عالم دین کی زندگی اور عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو خود کاروبار کرتے ہیں، اگر اچھا کما رہے ہیں تو وہ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھی جگہ رہیں، ان کا حق بن جاتا ہے۔ لیکن علماء دین کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی تو خدمت جو ہے معاشرہ کرتا ہے۔ وہ صبح ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہیں۔ آپ ناشتے میں شہد کا استعمال کر رہے ہیں، یہ ثقیل غذا نہیں ہے؟ نہیں، ایک تو قرآن مجید میں شہد کے بارے میں ہے کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور ویسے بھی اس کو تو میڈیکل لائن میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہلکی شے ہے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے، آپ نے ڈاکٹری چھوڑ دی، یہ تو پیشے کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ یہ بات ایک حد تک صحیح ہے آپ کی، لیکن صورت اصل میں یہ ہے، اچھی سے اچھی ایجوکیشن، میڈیکل ایجوکیشن حاصل کیے ہوئے لوگ ہمارے یہاں کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اور مریضوں کے علاج کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے۔ لیکن یہ خلا ہے بہت بڑا کہ ہمارے ہاں تعلیم یافتہ، جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچ رہی۔ ایک گیپ ہے درمیان میں، کمیونیکیشن گیپ ہے، کیونکہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ اس آج کی سطح جو ہے ذہن کی اور فکر کی اور سائنٹیفک خاص طور پر معلومات کی، اس پر نہیں ہے۔ لیکن یہ کام اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی صلاحیت دی ہے، تو میں نے ہمہ وقت اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا۔ گھر سے ملحقہ ادارے کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ آپ کی تقاریر ویڈیو پر بھی موجود ہیں، جبکہ عام تاثر ہے کہ تصویر حرام ہے اسلام میں۔ اصل میں تصویر جو ہے قرآن مجید میں تو اس کی حرمت نہیں آئی ہے۔ حرمت جو آئی ہے وہ حدیث نبوی میں ہے، اور اس زمانے میں تصویر ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، یا مجسمہ ہاتھ سے تراشا جاتا تھا، جس کو کہ حضور نے حرام قرار دیا۔ البتہ جب کیمرے کی ایجاد ہوئی تو ایک اختلاف ہو گیا۔ عالم عرب کے علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہوئی کہ کیمرے پر اطلاق نہیں ہوتا اس کا، اس لیے کہ اس میں ہاتھ کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا، اور یہ آڈیو ویژول جس قدر مؤثر بنتا ہے لوگوں کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم وہ تاثیر چاہتے ہیں، دین کی دعوت کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو جائے، تو ہم اسے استعمال کر رہے ہیں۔ شعبہ سمع و بصر میں گئے، اور تیسرا کورس ہم نے شروع کیا ترجمہ قرآن کورس بچوں کے لیے، اس کی کتاب کے لائبریری کا دورہ کیا۔ کون سی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں؟ اختلافی نقطہ نظر کی کتب بھی دیکھتے ہیں؟ بہت کم۔ میرے نزدیک الکتاب قرآن مجید ہے، اس لیے کہ انسان کی اصل ضرورت ہے ہدایت، اور کتاب ہدایت جو ہے صرف قرآن ہے، اس کے سوا کوئی کتاب نہیں۔ البتہ یہ کہ قرآن مجید ہی کی وضاحت پر مشتمل احادیث ہیں، ان کا بھی مطالعہ کرتا ہوں، اور خاص طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر خلفائے راشدین کے دور کی تاریخ جو ہے وہ میرا موضوع مطالعہ ہے۔ آپ نے عام علماء دین کے برعکس تحریر کی بجائے تقریر کو ذریعہ اظہار بنایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
اصل میں نے چونکہ اپنے کام کا آغاز کیا تھا درس قرآن سے، اسی کی بنیاد پر اپنے حلقے جو ہیں آرگنائز کیے، تو اس سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان کو کھول دیا، خاص طور پر قرآن کے ساتھ، تو یہی چیز آگے بڑھی۔ اور بعد میں مجھے اس سے بڑی تسکین حاصل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کچھ لکھا نہیں، بلکہ آپ کا جو میڈیم تھا لوگوں سے رابطے کا اور دعوت کا، وہ اسپوکن ورڈ تھا۔ گویا کہ یہ دو ایمان کے لازمی تقاضے ہو گئے کہ ایک تو دل میں ایمان ہو، یقین والا ایمان، پرسنل کنوکشن کی شکل اختیار کر لے، صرف دفتر گئے جہاں پر دفتری امور کا جائزہ لیا، رسائل کا مطالعہ کیا، وہیں پر خط و کتابت بھی کی۔ آپ کے زیر نگرانی کتنے مدارس، مساجد وغیرہ چل رہے ہیں؟ ہمارے زیر نگرانی کوئی مساجد اور مدارس نہیں ہیں۔ ایک قرآن اکیڈمی ہے، ایک قرآن کالج ہے، اس میں ہم گریجویشن کراتے ہیں لوگوں کو، لیکن عربی اور قرآن اس میں ہم نے لازم سبجیکٹس رکھے ہیں۔ ایک ہمارا 1 ایئر کورس چلتا ہے ایڈلٹس کے لیے، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے لیکن دینی تعلیم سے بالکل بے بہرا ہیں، تو ہم 1 سال کے لیے انہیں یہاں بلاتے ہیں اور وہ ہم انہیں عربی پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ باقی ہم نے کوئی علیحدہ سے مساجد کوئی تعمیر کرنے کا اپنا منصوبہ نہیں بنایا۔ مساجد تو ہم سمجھتے ہیں جو بھی عام مسلمانوں کی ہیں اسی میں ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ علیحدہ مساجد بنانے کا مطلب ہو جاتا ہے گویا کہ آپ کوئی ایک نیا فرقہ ایجاد کر رہے ہیں۔ آپ نے دیگر اسلامی جماعتوں کی موجودگی میں اپنی ایک الگ تنظیم قائم کی، ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائی، تو جب عالم دین ہی اکٹھے نہیں ہیں تو اتحاد امت کیسے ممکن ہے؟ عالم دین بھی اکٹھے نہیں ہیں اور اتحاد امت بھی ممکن نہیں ہے۔ جو چیز ممکن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک نئی جماعت ابھرے اور اس کی قیادت کی اپیل اتنی عام ہو جائے کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں۔ جب تک یہ ماڈل دنیا میں نہیں آتا کہ ہم کسی پوری دنیا کو بلا سکیں، آؤ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام، یہ ہم نے قائم کر دیا، آؤ دیکھو اس کی سیاست کیا ہے، اس کی معیشت کیا ہے، اس کی معاشرت کیا ہے، کم اینڈ سی فار یور سیلف، اس وقت تک امت مسلمہ کے حالات نہیں بدلیں گے۔ کیا آپ اپنے آپ کو انقلابی رہنما سمجھتے ہیں جس کے گرد سب لوگ اکٹھے ہو جائیں؟ میں اپنے آپ کو ایک انقلابی داعی سمجھتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے کہ وہ کس کو کس وقت قبول فرما لیتا ہے اور کس کے لیے پھر عوام کے اندر جو ہے ایک قبول عام کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں مولوی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اصل میں ہم نے اسلامی معاشرے میں مولوی کو ایک پروفیشن کی حیثیت دے دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عام لوگ نہ دین پڑھتے ہیں اور نہ ہی بنیادی تعلیمات دین کی سیکھتے ہیں، تو انہیں ایک احتیاج ہے، کسی کا باپ فوت ہو گیا، نماز جنازہ پڑھانی ہے تو مولوی چاہیے، حالانکہ اس کے اپنے بیٹے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ خود نماز جنازہ پڑھائے۔ کسی بچی کا نکاح ہے، اب وہاں مولوی چاہیے، حالانکہ ہمارے ہاں کوئی مولوی پروفیشن اسلام میں نہیں ہے، کوئی پریسٹ ہوڈ نہیں ہے، کوئی پریسٹ کلاس نہیں ہے، کوئی برہمنزم نہیں ہے، کوئی پاپائیت نہیں ہے، تو ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز میں امامت کرے۔ تو اس اعتبار سے یہ پیشہ کوئی اسلام میں نہیں ہے۔ ان کے ادارے کے زیر انتظام خواتین کالج بھی کام کر رہا ہے، جہاں وہ کبھی کبھی لیکچر دینے جاتے ہیں۔ یہ علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان مرد پر۔ اور علم آدم الاسماء کلھا، تو حضرت آدم کو جو اللہ تعالیٰ نے عمل کی میں تمام اسماء کا علم دے دیا تھا، در حقیقت اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، وہ علم کھل رہا ہے، جیسے کہ آم کی گٹھلی میں سے آم کا درخت برآمد ہوتا ہے۔ خواتین کے حوالے سے آپ کا موقف سخت ہے، اس کا کیا خاص پس منظر ہے؟ میرے نزدیک میرا موقف ہرگز سخت نہیں ہے،
اسلامی احکام کے عین مطابق ہے. اس میں خواتین پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ خواتین کے لیے دائرہ کار علیحدہ رکھا گیا ہے. وہ پڑھیں لیکن ان کے مدارس علیحدہ ہونے چاہیے. لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے، کالج ہوں، یونیورسٹیز ہوں. تو یہ اصل میں چونکہ مرد اور عورت کے درمیان، اور خاص طور پر نوجوان مرد اور نوجوان عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی فطری کشش رکھی ہوئی ہے. اور اس کو آپ کو معلوم ہے کہ فرائڈ تو یہاں تک کہتا ہے کہ سب سے بڑا ہی انسان کا موٹیو جو ہے، سب سے زیادہ پوٹنٹ، وہ سیکس ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی جو ہے انارکی پیدا نہ ہو جائے، بدنظمی نہ ہو، آوارگی نہ ہو، تو یہ احکام دیے ہیں. اور پردہ ہے، مخلوط معاشرت سے روکا گیا ہے. کورنگ آف دی باڈی کے احکام ہیں، عورت کے لیے علیحدہ ہے، مرد کے لیے علیحدہ ہے. کیا عورت کے چہرے کا پردہ لازم ہے؟ ہاں، میرے نزدیک نامحرم کے سامنے وہ کھلے چہرے کے ساتھ نہیں آ سکتی. ایک تو ستر ہے، اس کا پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے سوائے چہرے کی ٹکیا، سوائے ہاتھ کلائی سے نیچے اور پاؤں ٹخنے سے نیچے. نماز ظہر ادا کی. کالج کے ساتھ ہی ان کی بیٹی کا گھر واقع ہے. نواسے نواسیاں ان سے ملے. بچوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا. آپ کی شخصیت میں کافی سختی نظر آتی ہے. حصے لطافت کے حوالے سے آپ کی کیا دلچسپیاں ہیں؟ میں قرآن مجید کی قراءت کا عاشق ہوں، خاص طور پر شیخ محمود خلیل الحصری مرحوم، عبد الباسط عبد الصمد مرحوم. ان سے میں بچپن میں موسیقی کا بہت رسیہ تھا اور اچھا گا لیا کرتا تھا. آواز کے اندر ایک کیفیت تھی، اور مجھے خاص طور پر سہگل کے گانے انتہائی پسند ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی میلوں دور سے بھی سہگل کی آواز آ رہی ہو تو میرا جو اینٹینا ہے کان کا اس کو کیچ کر لیتا تھا. پھر میں نے رفتہ رفتہ پھر اپنی شعوری زندگی کا جب آغاز ہوا ہے تو اس کو سبسٹیچیوٹ کیا میں نے قرآن مجید کی تلاوت سے. ڈراموں اور اداکاری کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈرامے دیکھتے ہیں؟ ڈرامے میں میرے نزدیک یہ جو انسان کردار اختیار کرتا ہے مصنوعی، ایک آپ کا اپنا کریکٹر ہے اور ایک کریکٹر آپ اپنے اوپر اوڑھتے ہیں، وہ مصنوعی کردار ہے آپ کا. میرے نزدیک اس کے نتیجے میں اس اداکار یا اداکارہ کی اپنی شخصیت ختم ہو جاتی ہے. تو انسانی شخصیت بڑی قیمتی شے ہے، اسے پرزرو ہونا چاہیے، ڈیولپ ہونا چاہیے. میرے نزدیک سینما یا ٹیلی ویژن کا اصل رول جو ہے وہ ہونا چاہیے واقعات کی عکاسی. کوئی واقعہ ہوا ہے اس کو آپ ڈاکومنٹریز کے ذریعے سے اور ایجوکیشن کے پرپزز کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. دوپہر کو وہ تھوڑی دیر آرام ضرور کرتے ہیں. آپ کی تربیت مذہبی گھرانے میں ہوئی، کیا آپ گھٹن محسوس کرتے تھے؟ دین پر عمل کرنے میں تو کسی قسم کی گھٹن نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں جو ایک شدت پسندی یا سختی ہے وہ کبھی بھی نہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے رہی. انہوں نے کبھی بھی ہمیں اس معاملے میں سختی نہیں کی، بلکہ ایکسپیکٹ کیا ہے کہ ہم جس طرح انہوں نے باعمل زندگی گزاری ہے ہم کرتے ہیں. But the reason why I believe it is important that we hold firm to the course that we have set out. اپنی جماعت کے ارکان سے ملاقات کی اور تنظیمی امور پر صلاح مشورہ کیا. آپ کی قائم کردہ تنظیم اسلامی کے امیر آپ کے بیٹے اور اس کی ناظمہ آپ کی اہلیہ ہیں، کیا یہ اقربا پروی نہیں ہے؟ یہ اقربا پروری تو اس صورت میں ہوتی ہے اگر ان دو عہدوں کے ساتھ کوئی منفعتیں ہوتی، کوئی تنخواہیں ہوتی، کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی. صورت اصل میں یہ ہے کہ میری اہلیہ تو جب سے یہ قائم ہوا تھا حلقہ خواتین اس وقت سے ناظمان، اور صحیح ترین صورت یہی تھی کہ تنظیم اسلامی کے اندر خواتین کا حلقہ جو ہے
اس کی ناظمہ جو ہے اگر اہل ہوں میری اہلیہ تو انہی کو ہونا چاہیے، تاکہ میرے ساتھ رابطہ ان کا کانٹیکٹ جو ہے وہ صحیح رہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ابھی تنظیم اسلامی کی جد و جہد کسی حکومت کے منانے کے تو آس پاس بھی نہیں ہے کہ کوئی لالچ نظر آتا ہو کہ اس طریقے سے حکومت کے اندر کوئی حصہ مل جائے گا۔ ابھی تو بڑی لمبی جد و جہد ہے اور اس میں قربانیاں ہی دینی ہیں، تو اس کے اعتبار سے اس کے اندر صرف سے کوئی حرج نہیں ہے کہ بیٹے کو نامزد کیا جائے۔ انہیں بچوں سے بہت پیار ہے، شام کو پوتی اور پوتے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ آپ کو اپنے والد کی کون سی خوبی پسند ہے اور کون سی خامی نظر آتی ہے؟ والد کی خوبی کا جہاں تک تعلق ہے تو جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، جو اکثر و بیشتر یہ چیز ہمارے معاشرے سے بالکل انقطاع ہو چکی۔ اور خامی کی حد تک تو میں یہ سمجھتا ہوں اسے بہرحال خوبی کا بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں ان کے ذہن میں کوئی بات ہے تو پھر یہ کہ اسے برملا کہہ دینے میں انہیں کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ کیا آپ اپنے والد کی قائم کردہ تنظیم میں کوئی تبدیلیاں لانا چاہیں گے؟ اصل میں جو تنظیم والد صاحب نے قائم کی ہے اس کا جو بنیاد ہے، اس کی جو اصل بیس ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک ہے کہ جس طرح وہ عظیم انقلاب حضور نے برپا کیا تھا تو وہ کون کون سے مراحل تھے۔ تو جہاں تک اس دینی جد و جہد کا تعلق ہے یا وہ ریولیوشن کا تعلق ہے، اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ مسجد میں با جماعت نماز عشاء ادا کی۔ آپ کے اور آپ کے دادا میں 2 جنریشنز کا گیپ ہے، تو خیالات میں بھی فرق ہے؟ نہیں، خیالات میں اس طرح تو فرق نہیں ہے کہ کیونکہ ہم نے جو بھی حاصل کیا دینی حساب سے انہی سے حاصل کیا ہے، ان کے بچپن سے دروس اور کیسٹس وغیرہ سنتے رہے ہیں، تو خیالات میں تو قطعاً فرق نہیں ہے۔ آپ کے دادا مخلوط تعلیم کے خلاف ہیں، آپ ایک مخلوط تعلیم کے ادارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ تو بڑا تضاد ہے۔ یہ تضاد اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس میری اپنی سلیکشن تھی، تو اس میں جو بہتر ترین ادارہ تھا وہ جس میں پڑھ رہا ہوں وہی ادارہ تھا، تو وہاں نسبتاً بہتر ہے ماحول۔ انہوں نے کو ایجوکیشن ہے تو صحیح، مگر انہوں نے الگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیمپس الگ ہے ان کا۔ آپ پہ ناراض نہیں ہوتے اس وجہ سے؟ کبھی بات نہیں ہوئی اس موضوع پہ۔ رات کے کھانے کا انتظام ان کے بیٹے کے ہاں تھا۔ ذاتی حوالے سے آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے؟ اس وقت میری کوئی آمدنی نہیں ہے۔ انجمن خدام القرآن نے مجھے رہائش پرووائڈ کی ہے، اور رہائش کے ساتھ ساری اس کی سہولتیں جو ہے وہ بھی ہیں، اور میری ساری کتابیں، میرے سارے آڈیو ویڈیو یہ سب انجمن کے پاس ہیں۔ اس کے ٹریڈنگ سے یا اس کی سیل سے مجھے کوئی ایک پیسے کا بھی منفعت نہیں ہوتی۔ تو باقی یہ کہ دال روٹی کا معاملہ رہ جاتا ہے، تو وہ میرے بچے ماشاءاللہ اب مختلف جابز پر ہیں، وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا عورت کو گھر سے باہر ملازمت کا حق ہے؟ اصل میں اس کے لیے ضروری ہے کہ پردہ اور ستر کے احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کہیں کوئی امکان ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کشمیر کے جہاد کے حوالے سے آپ کی رائے دوسرے علماء سے مختلف ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں میرے نزدیک جہاد تو کسی بھی سٹرگل کو کہتے ہیں، فریڈم سٹرگل یہ بھی جہاد ہے۔ یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، یہ ہم جہاد کے لفظ کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو کشمیر کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ کشمیر کے لوگوں کو ہندوستان سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس میں بھی ایک رائے ہو سکتی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اگر وہ ہتھیار نہ اٹھاتے تو بہتر تھا، پولیٹیکل موومنٹ لے کر چلتے۔ پولیٹیکل موومنٹ میں اگر کوئی 1 لاکھ کا جلوس نکلے اور اس کے اوپر فائرنگ ہو اور 100 آدمی مارے جائیں تو اس کا پوری دنیا کے اندر ایفیکٹ جو ہوگا وہ بہت مختلف ہوگا۔ تو اصل میں سیاسی تحریک چلتی تو اتنی جانیں بھی نہ جاتی، اس سے کم جانوں کے اندر اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا۔ آپ نے طالبان کی حمایت کی، کیا یہ فیصلہ غلط نہیں تھا؟ قطعاً نہیں، میں پوری طرح مطمئن ہوں اب بھی کہ ہمارا ان کا ساتھ تعاون اور ان کو تسلیم کرنا بالکل صحیح تھا، اس لیے کہ طالبان نے پورے افغانستان میں سوائے 5% علاقے کے یا میکسیمم 7% ہوگا، پورے افغانستان میں پورا امن و امان قائم کیا۔ تو باقی انہوں نے شریعت کے احکام نافذ کیے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کی اپنی کچھ ریسٹرینٹس بھی تھیں اور انہیں تجربہ نہیں تھا،
تو بہت سی چیزیں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن بحیثیت مجموعی وہ ایک صحیح اسلامی حکومت تھی. صحیح اسلامی نظام ابھی قائم نہیں ہوا تھا، یہ حکومت تو اسلامی تھی. آپ نے جماعت اسلامی کیوں چھوڑی تھی؟ جماعت اسلامی کو میں نے جوائن کیا تھا یہ سمجھ کر کہ یہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے، اور اس کا جو طرز عمل ہے وہ انقلابی ہے. اور یہی بات ہے کہ سیاست میں اس نے سن 41 میں یہ قائم ہوئی، اور اس نے کسی سیاست میں حصہ نہیں لیا، کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، یہاں تک کہ سن 46 کا جو بہت ہی زیادہ اہم الیکشن تھا جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا، اس میں بھی حصہ نہیں لیا، ووٹ بھی نہیں ڈالے، نہ اس کے لیے کوئی کسی کو سپورٹ کیا. پاکستان میں آ کر انہیں محسوس ہوا کہ یہاں اب پولیٹیکل جو ہے ویکوم ہے، اور ہم ذرا پاکستان کا جو نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسے ہم اون کر کے تو ہم اگر انتخابات میں آئیں تو جلدی ہم اقتدار پر پہنچ جائیں گے. تو جب جماعت نے وہ راستہ اختیار کر لیا اور مولانا مودودی مصر رہے، حالانکہ خاصی مؤثر جماعت کے اندر یہ رائے آ گئی تھی سامنے کہ یہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، ہمیں واپس ہونا چاہیے، لیکن مولانا جو ہے اپنے اس فعل پر جازم رہے، تو پھر ہم لوگوں نے علیحدگی اختیار کی. آپ اپنی زندگی کی تمام تر جدوجہد کے باوجود کوئی انقلاب نہیں لا سکے، کیا آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں؟ میں اپنے کام سے بالکل مطمئن ہوں. انقلاب روز روز نہیں آیا کرتے. یوں سمجھیے کہ انبیاء کرام میں سے بھی صرف ایک شخصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے دست مبارک سے ایک انقلاب برپا ہوا، اور یہ انقلاب ایک مرتبہ اور آنا ہے جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ جب ہوگا تو پوری دنیا پر خلافت کا نظام قائم ہوگا. لیکن یہ انقلاب میرے نزدیک کئی نسلوں میں مکمل ہوگا. اب ان کے آرام کا وقت تھا جس پر ان سے اجازت تھی.